یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ یہ پہلی تقریب تھی جس میں SOPs اور سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی اور جرمن کمیونٹی نے 13 جولائی 1931 میں شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھرپور شرکت کی۔ جرمنی میں تعینات نئے پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنی تقریر میں بھارتی جارحیت کو رد کرتے ہوئے کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے کردار پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم 1947 سے قبل ہی شروع ہو گئے تھے، جس کی ایک خوفناک مثال 13 جولائی کا واقعہ ہے جس میں آذان کے الفاظ مکمل کرنے پر 21 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے باوجود کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آج یہاں پہ یوم شہدائے جموں اور کشمیر کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ 1947 سے بھی پہلے کا ہے اور جو کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم جاری ہے وہ 1947 سے پہلے سے جاری ہے، جو کہ اس وقت کے ڈوگرا راجا نے 22 مسلمانوں کی، کشمیریوں کی شہادت، جن کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، اس کی ہم یاد یہاں پہ آبزرو کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ پچھلے سال 5 اکتوبر کو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے ایک اور کوشش کی اور مقبوضہ جموں کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ اس میں ڈیموگرافک چینج لانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ڈومیسائل دے رہے ہیں، نئی کالونیاں بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی وائلیشن ہے، بلکہ یہ شملہ معاہدے کی بھی وائلیشن ہے۔ یہ کمپلیٹ وائلیشن ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک ریپریشن وہاں پہ جاری ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی، ریپ ہو رہا ہے، سرچ اینڈ کارڈر سو کالڈ آپریشنز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پہ انفورس ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد اس کے باوجود جاری ہے اور مضبوط ہو رہی ہے ہر پاسنگ ڈے۔ ہم اس کو ہر جگہ پہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ یہ خیال کہ کسی سمٹ میں ذکر ہوا یا نہیں ہوا، اس سے ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا کام ایک اصول پر مبنی ہے اور وہ جدوجہد 7 دہائیاں، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 9 دہائیوں سے جاری ہے، اور اس پہ ہم جرمنی میں بھی اٹھائیں گے، EU میں بھی اٹھائیں گے، اور جگہ پہ بھی اٹھائیں گے، اور یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے۔ مقررین نے 13 جولائی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بہادر کشمیری قوم کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس اہم مسئلے کو انسانی حقوق کے قوانین کے تحت حل کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ گو کہ اقوام متحدہ میں اس سے متعلق قراردادیں بھی پاس ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا اور آئے روز کوئی نہ کوئی محاذ وہاں کھولے رکھتا ہے، جس میں 5 اگست کا کرفیو سر فہرست ہے۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں کے لیے کشمیر سے متعلق ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی تاکہ شرکاء کو کشمیر میں بھارتی مظالم کی داستان سنائی اور دکھائی جا سکے۔ مہوش شان، جذبہ نیوز، برلن۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔